رمضان شریف کے 13ویں روزے کی مناسبت سے میں آج آپ کو روغن زیتون کے فائدے کے متعلق بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، کس مرض میں کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم رمضان شریف کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں، رمضان شریف اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ہم کوشش کر لیں وہ کم ہے، ہم اس میں جتنی عبادت کر لیں، یہ سمجھو کہ غریبوں کا حج یا عمرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، جو کہہ لو کہ لوٹ سیل ہوتی ہے، عبادت کے حوالے سے ہمیں نا بے پناہ اس میں جو ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی کے حساب سے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے جسم میں خشکی کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا آپ حسابی طور پر ویکنس کا شکار ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے حسابی طور پر آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو خشکی بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، رات کو آپ نے نا افطاری اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ اچھی چیز سے کریں، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ جو چیز کھائیں اچھی کھائیں، مناسب کھا لیں، تھوڑی کھا لیں، لیکن اچھی چیز کی کوشش کیا کریں کہ اچھی غذا کھائیں گے تو آپ کے جزو بدن بنے گی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ نے اچھی طریقے سے افطاری کر لینی ہے۔ رات سوتے وقت اگر آپ کو اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ اعصابی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، تو رات کو نا آپ نے 2 چمچ نا روغن زیتون دودھ کے اندر استعمال کر لینے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو جو اعصابی کمزوری ہوگی نا، یا اگر آپ کو خشکی ہو چکی ہوگی، تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ بالکل اپنے آپ کو جو ہے حشاش مشاش محسوس کریں گے۔ آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے جو ہے ویکنس ہے اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور آپ بالکل فریش ہو جائیں گے۔ تو اس کو استعمال کیجئے گا۔ یہ روغن زیتون نا، اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جو چیز قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا نا، وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہوتی نا، زیتون کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جب اس کی جو ہے ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک خود کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ بس اسی مناسبت سے اس کو عام نہ سمجھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کو استعمال کیجئے گا۔ حکیم محمد احمد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔